کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ایک انسان بظاہر بہت اچھا نظر آئے لیکن اس کے دل کی حقیقت کچھ اور ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگ ہمیں نیک سمجھیں لیکن اللہ ہمارے دل کی ایک ایسی حقیقت جانتے ہوں جسے دنیا نہیں جانتی؟ اور کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان حق کو پہچان لے پھر بھی اسے قبول نہ کرے؟ آج سورۃ البقرہ کی ان آیات میں اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کی حقیقت بتاتے ہیں جو ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور حق کو جاننے کے باوجود اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ آئیے اللہ کے کلام کے ساتھ اپنے دلوں کا محاسبہ کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 13 میں رب کریم فرماتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، آج بھی جب کوئی انسان سچے دل سے اللہ کی طرف آتا ہے تو دنیا اسے عجیب سمجھتی ہے۔ اگر کوئی لڑکا نماز شروع کر دے، لوگ کہتے ہیں بہت بدل گیا ہے۔ اگر کوئی لڑکی حجاب کر لے، لوگ کہتے ہیں اتنی بھی کیا دینداری، کیونکہ دنیا ہمیشہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتی ہے جو اللہ کو چن لیتے ہیں۔ لیکن اصل عزت لوگوں کے پاس نہیں، اصل عزت اللہ کے پاس ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا ہم بھی ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ یہی شیطان کا سب سے پرانا ہتھیار ہے۔ حق والوں کو کمزور دکھاؤ، دین والوں کو بیکورڈ دکھاؤ تاکہ لوگ اللہ کی طرف آنے سے ڈریں۔ آج سوشل میڈیا پر بھی یہی ہو رہا ہے۔ گناہ فیشنیبل بن چکا ہے اور دینداری لوگ اسے بورنگ سمجھتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچیں، اگر اللہ کے سامنے جھک جانا بے وقوفی ہے تو پھر عقل مندی کیا ہے؟ خبردار، حقیقت میں بے وقوف وہ خود ہیں، کیونکہ سب سے بڑی بے وقوفی یہ نہیں کہ انسان دنیا چھوڑ دے، سب سے بڑی بے وقوفی یہ ہے کہ انسان آخرت چھوڑ دے۔ ایک نوجوان تھا، جب اس نے دین کی طرف آنا شروع کیا تو دوست ہنسنے لگے، لیکن کچھ وقت بعد وہی نوجوان سکون میں تھا اور دنیا والے اب بھی بے سکونی میں بھٹک رہے تھے، کیونکہ جو اللہ کو پالے وہ کبھی خسارے میں نہیں رہتا۔ لیکن وہ جانتے نہیں وہ قرآن کا صرف ایک جملہ نہیں، یہ انسان کی سب سے بڑی غفلت کی تصویر ہے۔ وہ خود کو عقل مند سمجھتے تھے، اپنے فیصلوں پر فخر کرتے تھے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے تھے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ وہ اپنی اصل حالت سے ہی بے خبر ہوتے تھے۔ آج بھی بہت سے لوگ دنیا کمانے کو کامیابی سمجھتے ہیں، مشہور ہو جانا کامیابی سمجھتے ہیں، لوگوں کی تعریف کو کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ اگر اللہ ناراض ہو جائیں تو دنیا کی ہر کامیابی بے معنی ہو جاتی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی محرومی یہ نہیں کہ اس کے پاس مال کم ہو، بلکہ سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ وہ حق کو دیکھ کر بھی نہ پہچان سکے۔ وہ جانتے نہیں کہ زندگی چند دن کی ہے، وہ جانتے نہیں کہ موت ہر لمحہ قریب آ رہی ہے، وہ جانتے نہیں کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے، لیکن وہ جانتے نہیں۔ جب دل پر غفلت چھا جائے تو انسان حقیقت کو دیکھ کر بھی نہیں دیکھ پاتا، اور جب اللہ ہدایت دے دے تو انسان اندھیروں میں بھی راستہ پا لیتا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 14 میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ آج بہت لوگ صرف لوگوں کے لیے اچھے بنتے ہیں، مسجد میں الگ چہرہ اور تنہائی میں الگ، لوگوں کے سامنے سافٹ اسلامک ٹاکس، لیکن اکیلے میں دل گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے زیادہ لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، شیطان ہمیشہ انسان کو تنہائی میں گراتا ہے۔ وہ جانتا ہے اصل انسان وہ ہوتا ہے جو اکیلے میں ہوتا ہے۔ اس لیے مومن کی اصل پہچان یہ نہیں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ رات کی تنہائی میں کیسا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، یعنی ہر جگہ اپنا رنگ بدلتے ہیں، دین والوں کے ساتھ دیندار، گناہ والوں کے ساتھ گناہ گار، کیونکہ ان کے دل میں یقین مضبوط نہیں ہوتا۔ آج کتنے لوگ ہیں
جو لوگوں کے ڈر سے اپنا اصل ایمان چھپا لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں لوگوں کی رضا وقتی ہے، اللہ کی رضا ہمیشہ کی ہے۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ ان دلوں کی پہچان ہے جو دین کو سیریس نہیں لیتے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو گناہ کو مذاق بنا دیتے ہیں، نماز کا مذاق، داڑھی کا مذاق، حجاب کا مذاق، اور پھر کہتے ہیں ہم تو بس فن کر رہے تھے۔ لیکن دین اللہ کا ہے، اور اللہ کی نشانیوں کا مذاق انسان کے دل کو اندھیرے میں دھکیل دیتا ہے۔ آج سوشل میڈیا پر لوگ ویوز کے لیے ہر چیز کا مذاق بنا دیتے ہیں، حتیٰ کہ دین کا بھی، کیونکہ جب دل سے اللہ کی عظمت نکل جائے تو پھر انسان کو ہر چیز ہلکی لگنے لگتی ہے۔ ایک نوجوان تھا، وہ ہر وقت دین والوں کا مذاق اڑاتا تھا، نمازیوں پر ہنستا تھا، نیک دلوں کو بورنگ کہتا تھا، لیکن ایک رات وہ اکیلا بیٹھا تھا، دل بے سکون تھا، اور پہلی رات اسے محسوس ہوا جن لوگوں کا وہ مذاق اڑاتا تھا اصل سکون تو ان کے پاس تھا، کیونکہ اللہ والوں پر ہنسنے والے اکثر خود اندر سے ٹوٹے ہوتے ہیں، اور مومن وہ لوگوں کی ہنسی سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے اگر اللہ راضی ہو جائیں تو دنیا کی ہر آواز چھوٹی ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے آج کی یہ آیات صرف منافقین کی کہانی نہ ہو، بلکہ ہمارے اپنے دل کا امتحان ہو، کیونکہ ہر انسان کو کبھی نہ کبھی یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ لوگوں کو راضی کرنا ہے یا اللہ کو، دنیا کی تعریف چاہیے یا رب کی رضا۔ اس لیے آج اپنے دل سے ایک سوال ضرور پوچھئے گا، میں اکیلے میں کیسا ہوں؟ کیونکہ لوگ صرف ہمارا ظاہر دیکھتے ہیں، لیکن اللہ ہمارا دل بھی دیکھتے ہیں، اور اگر آج بھی گناہ کے بعد دل میں چبھن محسوس ہوتی ہے، اگر تنہائی میں اللہ یاد آ جاتے ہیں، اگر توبہ کی خواہش باقی ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو ضائع نہ کیجیے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اخلاص عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو لوگوں کے لیے نہیں صرف اللہ کے لیے جیتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اسلام کی دعوت کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔